کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ رفع الیدین کے ترک پر تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے، تو آپ نے کیوں ترک کر دیا؟ آپ کیوں نہیں کرتے رفع الیدین؟ بھائی میں نے عرض کیا تھا کہ ہر محدث نے پہلے رفع الیدین کرنے کا باب باندھا، احادیث ذکر کی، بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، اور پھر اس کے بعد رفع الیدین نہ کرنے کا باب باندھا اور اس کے تحت حدیثیں ذکر کیں۔ تو اس کا صاف مطلب ہے ان محدثین کے نزدیک بھی رفع الیدین پہلے تھا، پھر چھوڑ دیا گیا۔ یہی وجہ ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن نسائی کے اندر رفع الیدین کی روایات ذکر کرنے کے بعد ترک و ذالک کا عنوان باندھ کر بتا دیا کہ اس پر عمل چھوڑ دیا گیا۔ صاف ظاہر ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سب سے بڑے امام جو ہیں امام مالک ہیں، مدینہ کے امام تھے، وہ اس وجہ سے تو وہ فرماتے تھے، المدونۃ الکبریٰ کے اندر ان کا یہ مقولہ موجود ہے، لا اعرف رفع الیدین فی شیء من ذالک لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ، کہ میں نماز میں جھکتے اٹھتے کسی رفع یدین کو نہیں جانتا سوائے نماز کے شروع کے۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں، نہ کرنے کی حدیثیں ہیں ہی نہیں، کچھ کہتے ہیں تھوڑی ہیں۔ تو میں ان کے دماغ کی خلش کو صاف کرنے کے لیے یہ کتاب جز ترک رفع الیدین لے کر آ گیا ہوں۔ یہ مولانا عبدالغفار ذہبی صاحب نے لکھی ہے، الامین اکیڈمی لاہور نے شائع کی ہے۔ اس کے اوپر لکھا ہے کہ ترک رفع الیدین یعنی رفع الیدین کے چھوڑنے پر 814 احادیث کا ذخیرہ اور مجموعہ ہے۔ تو تم تو کہتے تھے رفع الیدین کرنے کی 200، 400، 200، 500، 600 حدیث ہیں، اس کتاب کے اندر تو 814 حدیث ہیں۔